ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. تعالی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. آج کی یہ محفل ہمارے امین بھائی کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، لیکن اس کو جو خاص نسبت حاصل ہے، ایک نسبت محفل میلاد مصطفیٰ کی ہے اور دوسری نسبت جشن غوث الورا کی ہے. یعنی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ان کے والدین اور تمام سنی صحیح العقیدہ مرحومین کی مغفرت کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی اور تمام عاشقان رسول کی بے حساب مغفرت فرمائے. تھوڑی دیر ایک خاص پیغام دینا چاہوں گا. جو کام کر رہے ہیں بچے انہیں کام کرنے دو، جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ توجہ میری طرف رکھیں. فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 383 پر ایک رسالہ ہے، الحقوق لطرح العقوق، یعنی نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے حقوق کی تفصیل. یہ رسالہ 67 صفحات پر مشتمل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں والدین، اساتذہ اور میاں بیوی کے حقوق سے متعلق 9 سوالات پیش کیے گئے. والدین، میاں بیوی اور اساتذہ، ان کے حوالے سے ان کے حقوق کیا ہیں، 9 سوالات امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ان 9 سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین انداز میں دلائل کے ساتھ ارشاد فرمائے. اب ان 9 سوالات میں سے سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9، یعنی 2 سوال اساتذہ کے حقوق سے متعلق ہیں. شاگرد پر ٹیچر کا کیا حق ہے، سوال نمبر 8 اور 9 یہ استاذ کے حق سے متعلق ہے. سوال نمبر 4 اور 7 یعنی 2 سوال میاں بیوی کے حقوق سے متعلق ہیں. اب 9 سوالات میں سے 4 سوال ہو گئے، کتنے بچے؟ 5. سوال نمبر 1، 2، 3، 5 اور 6، یہ 5 سوالات ماں باپ کے حقوق سے متعلق ہیں. یہ 5 سوالات. اب جو 4 سوالات ہیں، 2 اساتذہ سے متعلق، 2 میاں بیوی سے متعلق، میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا. ابھی ماں باپ کے حوالے سے جو 5 سوالات ہیں، ان میں سے 4 سوالات کو میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور آج کی محفل کی مناسبت سے جو ایک سوال ہے اس کو میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا. سوال نمبر 1 جو ماں باپ کے حق سے متعلق ہے، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا. ایک لڑکے نے اپنے والد کی توہین کی اور اسے ذلیل کیا اور اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کر کے باپ کے لیے کچھ نہ چھوڑا،
ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بہت سخت گنہگار اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا حقدار ہے، کیونکہ باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اسے جنت ملے گی، اگر والدین ناراض ہوں تو دوزخ میں جائے گا۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ جلد از جلد والدین کو راضی کرے، ورنہ اس کی کوئی فرض و نفل عبادت قبول نہ ہوگی اور مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ یہ لکھا، پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی اس تمام گفتگو پر 8 احادیث کریمہ پیش کی جو آپ اس رسالے کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ بیٹے پر سوتیلی ماں کا کیا حق ہے، اور جو سوتیلی ماں پر تہمت لگائے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان پر تہمت لگانا قطعاً حرام ہے، اور زنا کی تہمت لگانا وہ بھی سوتیلی ماں پر بہت بڑا گناہ ہے۔ شرعاً ایسا شخص فاسق اور 80 کوڑوں کا مستحق ہے، اور ایسے شخص کی گواہی بھی مقبول نہیں۔ پھر آپ نے اس مسئلے کے جواب میں قرآن کی 1 آیت اور 2 حدیثیں پیش فرمائی ہیں۔ تیسرا سوال ماں باپ کے حقوق سے متعلق یہ کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ ہیں دونوں اہم، لیکن یہ سوال کیا گیا کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اولاد پر ماں اور باپ دونوں کا حق نہایت عظیم ہے۔ البتہ اب جواب دینے والی شخصیت امام احمد رضا کی ہے۔ پیاسا چھوڑنے والی ذات کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، بلکہ سیراب کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ پوچھا گیا کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا، تو آپ نے پہلے تو یہ فرمایا ماں اور باپ دونوں کا حق نہایت عظیم ہے، البتہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اس مسئلے پر قرآن کی 2 آیتیں، 3 حدیثیں پیش کی، اور اخیر میں فتاوی عالمگیری سے ایک فقہی جزئیہ پیش کر کے فرمایا کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ خدمت اور لینے دینے کے معاملے میں، خدمت الگ چیز ہے، لینا دینا الگ چیز ہے۔ فرمایا کہ خدمت اور لینے دینے کے معاملات میں ماں کا حق زیادہ ہے، جبکہ ادب و احترام اور رسپیکٹ کے معاملے میں باپ کا حق زیادہ ہے۔ خدمت ہو یا کچھ لینا دینا ہو تو ماں کا حق زیادہ ہے، اور احترام کی بات ہو تو باپ کا حق زیادہ ہے۔ مثال امام احمد رضا نے اتنی پیاری پیاری دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مثال کے طور پر بیٹے کے پاس 100 روپیے ہیں تو بیٹا ماں کو 75 اور باپ کو 25 روپیے دے۔ خدمت ہے، دینا ہے، تو ماں کو 75 روپیے دے گا اور 25 روپیہ کس کو دے گا؟ باپ کو دے گا۔ لینے دینے کے معاملے میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ پھر فرمایا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا، اب یہ خدمت ہے، تو خدمت میں حق کس کا زیادہ ہے؟ ماں کا۔ اعلیٰ نے فرمایا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو پلائے، کیونکہ خدمت اور لینے دینے کے معاملے میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ تو اگر 100 روپیہ ہو تو 75 ماں کو دے، 25 باپ کو دے۔ ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پانی پلائے پھر باپ کو پانی پلائے۔ پھر فرمایا باپ یا دونوں ماں باپ سفر سے آئے تو فرمایا اب دونوں نے کہا پاؤں دباؤ، تو پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے پاؤں دبائے، کیونکہ خدمت ہے اور خدمت کے معاملے میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے پاؤں دبائے۔ آپ نے فرمایا اگر گھر میں بیٹے کے پاس دونوں آئے، بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اب دونوں آئے، اچھا کوئی آتا ہے بڑا تو احترام میں کھڑا ہوا جاتا ہے، اب احترام میں حق کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا ماں باپ دونوں گھر میں آئے، اب بیٹا پہلے کس کے احترام میں کھڑا ہوگا؟ فرمایا کہ بیٹا باپ کے احترام میں پہلے کھڑا ہوگا، کیونکہ ادب اور رسپیکٹ اور تعظیم کے معاملے میں ماں باپ میں سے حق کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے۔
اس رسالے میں آپ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت نے اس میں مثالیں دی ہیں. اچھا یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ماں باپ کا آپس میں جھگڑا ہو جائے اولاد کیا کرے اور کس کا ساتھ دے. یہ پوری تفصیل جاننے کے لیے آپ اس رسالے کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے ایک سوال یہ کیا گیا. اب یہ میں چوتھا سوال پیش کر رہا ہوں اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ 7واں سوال ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ کیا گیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو ہے یہ 6واں سوال ہے. سوال یہ کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ ایک شخص جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے, تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے, اپنے والدین پر ظلم و ستم کرتا ہے, خود بھی انہیں گالیاں دیتا ہے اور دوسروں سے بھی دلواتا ہے, ساتھ ہی جھوٹ بولنے اور چوری کرنے جیسے برے افعال سے پہچانا جاتا ہے. لہٰذا ایسے شخص کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنا, اس کی دعوت کرنا, اس کی دعوت میں شریک ہونا, اسے صدقہ دینا وغیرہ کیسا ہے؟ جو اس کی تائید کرے, حمایت کرے اور اس کا ساتھ دے, اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا ایسا شخص نہ صرف گنہگار بلکہ گنہگاروں کا سردار ہے, عذاب الہی کا حقدار, بہت بڑا بدکار ہے. ایسے شخص کو امام بنانا, اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, اور جتنی نمازیں پڑھ لی ان نمازوں کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور جو کوئی ایسے شخص کو امام بنائے وہ بھی گنہگار ہے, کیونکہ شرعاً ایسے سے نفرت کرنے اور تعظیم نہ کرنے کا حکم ہے. اس کی دعوت کرنا یا اس کے گھر میں دعوت کھانا بلکہ اس سے دوستی کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو اس کی تائید کرتے ہیں, اس کی حمایت کرتے ہیں, وہ بھی سخت گنہگار ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے ان احکام شرعیہ پر قرآن کی 1 آیت اور 9 حدیثیں بیان فرمائیں اور 4 فقہ حنفی کے جزئیات کو بیان فرمایا ہے. دلائل بھی جو ہے جواب بھی دے رہے ہیں اور اس پر دلائل کے انبار بھی لگا رہے ہیں. اب ان 9 احادیث میں سے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 404 پر حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر جو ہے 7 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ایک حدیث پاک لکھی کہ ایک جوان کو نزع کے وقت, موت کے وقت کلمہ تلقین کیا, نہ کہہ سکا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, تشریف لے گئے, فرمایا کہہ لا الہ الا اللہ. اس نے کہا مجھ سے نہیں کہا جاتا. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا لوگوں نے بتایا وہ شخص اپنی ماں کو ستاتا تھا. تو مرتے وقت کلمہ نہیں کہا جا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلا کر فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اچھا ایک بات بتا, اگر ایک عظیم الشان آگ بھڑکائی جائے اور کوئی تجھ سے کہے کہ تو اس کی شفاعت کرے یعنی اسے بچائے تو ہم اسے چھوڑتے ہیں ورنہ جلا دیں گے. اے بوڑھی ماں یہ بتا, اگر کوئی تجھ سے ایسا کہے تیرے بیٹے کے بارے میں تو کیا تو اس وقت اسے بچائے گی؟ اس نے کہا تب تو بچاؤں گی, یعنی اگر کوئی میرے بیٹے کو میرے سامنے جلائے تب تو میں بچاؤں گی. تو میرے آقا نے فرمایا تو اللہ کو اور مجھے گواہ کر کے یہ کہہ کہ تو اس سے راضی ہو گئی ہے. اس نے کہا میں اس سے راضی ہو گئی. الہی میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوئی. اب سید عالم نے اس جوان سے فرمایا اے لڑکے کہہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس جوان نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے منہ سے, اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا شکر اس خدا کا, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, شکر اس خدا کا جس نے میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے بچا لیا ہے. تو جب تک ماں راضی نہ ہو جائے مرتے وقت میں کلمہ بھی زبان سے نہیں نکلتا ہے. پھر ایک اور حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی, عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجلہ ائمہ تبع تابعین میں سے, تبع تابعین جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ہو. صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین. عوام بن حوشب یہ تبع تابعین میں سے ہیں. 148 ہجری میں انتقال کیا. فرماتے ہیں میں ایک محلے میں گیا, اس کے کنارے پر قبرستان تھا. عصر کے وقت ایک قبر شق ہوئی, اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر گدھے اور باقی بدن انسان کا. اس نے 3 آوازیں گدھے کی طرح کی, پھر قبر بند ہو گئی. ایک بڑھیا بیٹھی کاٹ رہی تھی وہاں پر کچھ. ایک عورت نے مجھ سے کہا ان بڑی بی کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے. وہ شراب پیتا تھا, جب شام کو آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹی خدا سے ڈر, جب تک اس ناپاک کو پیے گا. یہ جواب دیتا تو کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ تو یہ جواب دیتا کہ اے ماں تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے. فرماتے یہ شخص عصر کے بعد ہی مرا, جب سے ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور یہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکال کر کے پھر اندر چلا جاتا ہے.
اس لیے جب ماں باپ نصیحت کریں تو ان کی نصیحت کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دو حدیثیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے پیش فرمائی۔ اب 4 سوالات میں نے پیش کیے ماں باپ کے حوالے سے۔ اب جو ایک سوال ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ماں باپ کے حوالے سے پوچھا گیا، اب یہ سوال بہت اہم ہے اور آج کی محفل کے مناسبت سے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ والدین کے انتقال کے بعد اولاد پر کن کن حقوق کی ادائیگی لازم ہے؟ جب تک ماں باپ زندہ رہیں یقیناً ان کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد میں یہ جاننا بہت ضروری ہے ہماری عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو، کہ ماں باپ کا جب انتقال ہو جائے تو کیا ہم بری الذمہ ہو گئے؟ اب ہمیں ان سے چھٹکارا مل گیا، کیا ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ والدین کے انتقال کے بعد اولاد پر کن کن حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ یہ سوال فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں صفحہ 391 پر کیا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے والدین کے انتقال کے بعد جو حقوق ہوتے ہیں بچوں پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب 12 حقوق اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے۔ آپ پہلے ان 12 حقوق کو سماعت کیجئے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد یا دونوں میں سے کسی ایک کے جانے کے بعد بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے اور شریعت مطہرہ نے کس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ 12 حقوق امام اہل سنت نے بیان فرمائے اور پھر قربان جائیں اس امام احمد رضا کی ذات پر، ان 12 حقوق کے دلائل کے طور پر امام احمد رضا نے 21 حدیثوں کو پیش فرمایا ہے۔ 21 حدیثوں کو پیش فرمایا۔ اب وہ 12 حقوق پہلے سماعت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا حق موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز، غسل، کفن، نماز اور دفن ہے، اور ان کاموں میں یعنی تجہیز میں، غسل میں، کفن میں، نماز میں، دفن میں، ان تمام کاموں میں سنن اور مستحبات کی رعایت کرے۔ کیوں؟ سنتوں اور مستحبات کی رعایت کی بنیاد پر ہر خوبی، ہر برکت، ہر رحمت اور ہر وسعت کی امید ہے، اس لیے اس کے لیے اہتمام کرے۔ دوسرا حق ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، اس سے کبھی غفلت نہ برتنا، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ نمبر 3 صدقہ و خیرات و اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزہ رکھنا۔ ابھی میں بتاؤں گا یہ کون سی نماز اور کون سا روزہ ہے۔ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اس پڑھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس پڑھنے والے کو اور ترقی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آیا اگر آپ دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں گے، تمہارے انتقال کے بعد اگر تمہارا کوئی رشتہ دار نہ ہوا ایصال ثواب کرنے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کچھ فرشتوں کو ایسے پیدا فرمائے گا جو صبح قیامت تک کے لیے تمہاری دعا میں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اس لیے سب کے لیے ایصال ثواب کرے۔ نمبر 4 اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماں باپ پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادا میں حد درجہ کی جلدی وہ کوشش کرنا، اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا، یعنی اگر اپنے مال سے ان کا قرض ادا کر رہے ہو تو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا۔ پھر فرمایا اگر آپ قدرت نہ ہو تو اور عزیزوں قریبوں سے لے لینا کہ تم بھی 2 باپ کا قرض ادا کر دیں، تم بھی 2 باپ کا قرض ادا کر دیں، پھر باقی اہل خیر سے اس کی امداد میں امداد لینا یعنی مدد لینا۔ 5واں حق فرمایا ان پر کوئی فرض رہ گیا، یعنی کوئی نماز فرض باقی رہ گئی، کوئی روزہ باقی رہ گیا، فرماتے ماں باپ پر اگر کوئی فرض رہ گیا تو بقدر قدرت یعنی جتنی طاقت ہو اس کے ادا میں جلدی کرنا۔ حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرنا، زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ اگر ان پر رہ گیا تو زکوٰۃ ادا کر دینا، نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دے دینا، گویا ہر طرح کے معاملے میں انہیں بری الذمہ کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ کی پکڑ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے، اس لیے ان معاملات میں ان کو بری الذمہ کرنا۔ 6واں حق اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہوں نے جو جائز وصیت شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کو پورا کرنے میں کوشش کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے آدھے جائیداد کی وصیت کر دی کہ میرے فلاں عزیز کو دے دینا،
یا کسی اور کو دے دینا، جبکہ شریعت مطہرہ کہتی ہے اگر باپ نے وصیت کی، مثال کے طور پر 30 روپیہ چھوڑ کر کے باپ مرا، اس نے وصیت کر دی 20 روپیہ کسی کو دے دینا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی وصیت صرف تہائی 1/3 میں پوری ہوگی، یعنی 1/3 30 کا کتنا ہوگا؟ 10 روپیہ ہوگا۔ تو شریعت کے مطابق جو ہے اتنا ہی لازم ہے کہ تہائی مال کو وصیت میں پوری کی جائے، لازم نہیں ہے کہ 20 روپیہ دیا جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر وہ اپنے آپ میں یہ کوشش کر کے جتنا اس نے وصیت کی ہے، چاہے آدھے مال کی وصیت کی ہو، اس کو پورا کر دے، کیونکہ یہ اولاد کے لیے مناسب ہے اور ان کی خوشی کے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ 7واں حق بیان فرمایا، ان کی قسم، یعنی ماں باپ کی قسم بعد مرگ، مرنے کے بعد سچی ہی رکھنا۔ مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہیں جائے گا، یا فلاں سے نہیں ملے گا، یا فلاں کام نہیں کرے گا، فرماتے ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ نہیں، ان کی قسم کا خیال نہیں، لیکن کہتے ویسے ہی پابند رہنا جیسے ان کی زندگی میں پابند رہتا تھا۔ یعنی ماں باپ نے جس چیز سے روکا تھا اور قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا یہ نہیں کرے گا، ایسا نہیں کہ ماں باپ چلے گئے تو اب تم وہ کام کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کی قسم کو پوری کرنا جب تک کہ کوئی حرج شرعی معنی نہ ہو، اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں، ہر طرح کے نیک کاموں میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا، انتقال کے بعد بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا۔ 8واں حق بیان فرمایا، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا۔ یہاں تو شروع میں جاتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے بلا دیتے ہیں۔ فرمایا ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا، ایسی آواز سے پڑھنا کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا۔ راستے میں کبھی آ رہے ہو، جیسے عام طور سے ہمارے یہاں نوپاڑے میں قبرستان ہے، لوگ کبھی کبھار وہاں سے گزرتے ہیں، فرمایا راستے میں جب کبھی ان کی قبر آئے، خدا کی قسم بغیر سلام اور فاتحے کے نہ گزر جانا، بغیر سلام اور فاتحے کے نہ گزر جانا۔ 9واں حق بیان کیا، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے جانے کے بعد عمر بھر نیک سلوک کرنا۔ ایسا نہیں کہ ماں چلی گئی ہے تو اب خالہ کا احترام نہ ہو، باپ چلا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کا احترام نہ ہو، ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کا احترام کرنا۔ 10واں حق بیان فرمایا، ان کے دوستوں سے دوستی رکھنا، ہمیشہ ان کا اعزاز اور اکرام رکھنا۔ 11واں حق بیان کیا، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا۔ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، سامنے والا تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، فرمایا تمہارے ماں باپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج انہیں گالی دی جا رہی ہے تو تمہاری وجہ سے گالی دی جا رہی ہے، لہٰذا ان کے جانے کے بعد ہو یا ان کی زندگی میں ہو، خدا کی قسم انہیں جو ہے کسی کو گالی دے کر کے گالی نہ کہلوانا۔ 12واں حق بیان فرمایا، سب میں سخت تر، عام تر، مدام تر یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں تکلیف نہ پہنچانا۔ کیوں؟ ماں باپ کو جب ماں باپ قبر میں چلے جاتے ہیں، فرمایا گیا کہ جب بیٹا گناہ کرتا ہے تو ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کوئی گناہ کر کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کیوں؟ اس بیٹے کے سارے اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے، نیکیاں ماں باپ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا ہے، دمکتا ہے، اور جب ماں باپ قبر میں گناہ دیکھتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے دل پر صدمہ ہوتا ہے، ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ انہیں قبر میں بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ امام اہل سنت تمہاری مرقد نور پر اللہ ہزاروں رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ امام اہل سنت نے ہمارے عقائد کی بھی حفاظت کی ہے اور ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ کس طرح سے 12 حقوق امام اہل سنت نے بیان فرمائے۔ اب یہ 12 حقوق بیان کرنے کے بعد 21 حدیثیں پیش کی اعلیٰ حضرت نے، برکت کے لیے آئیے ان میں سے چند حدیثیں میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 394 پر آپ نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانہ ینقطع عنہ الرزق۔ فرمایا آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے، رزق ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ اگر دنیا سے چلے بھی گئے ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ آج بھی وہ تمہارے رزق اور تمہاری روزی کا ذریعہ ہے، آج بھی وہ ذریعہ ہے، لہٰذا ان کے لیے دعا کرنا نہ چھوڑے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، میں عربی عبارت کو نہ پیش کرتے ہوئے میں جو ہے اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، کیونکہ اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور اس خیرات کرنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔
تو کیا نقصان جاتا ہے کہ اگر کچھ خیرات کرو ماں باپ کے جانے کے بعد تو ماں باپ کے نام سے کرو، کیونکہ تمہارے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ تمہارے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ان کے جانے کے بعد کچھ بھی خیرات کرو تو اپنے ماں باپ کے نام سے کرو تاکہ اس کا ثواب انہیں بھی ملے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے، قیامت کے دن اللہ اسے نیکوں کے ساتھ میں اٹھائے گا، نیکوں کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث کے اندر میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور میں جو ہے اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا کان کعدل حجۃ مبرورا ومن کان زوارا لہما زارت الملائکۃ قبرا، جو ثواب کی نیت سے اپنے والدین دونوں یا ایک کی زیارت قبر کرے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قبر کی زیارت کرے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو کثرت سے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو جب یہ مرے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو تشریف لے کر کے آئیں گے، فرشتے قبر کی زیارت کو تشریف لے کر کے آئیں گے۔ پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا محدث ابن الجوزی کا۔ محدث ابن جوزی انہوں نے عیون الحکایات میں بسند خود محمد ابن العباس وراق سے یہ روایت بیان کی، ایک شخص، اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کو نہیں جاتا ہے اور وہاں سے گزر رہا ہو یا جانا چھوڑ دے، ماں باپ اسے کتنا یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ جب تک آنکھ بند نہ ہو خدا کے واسطے اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کرتے رہو۔ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ وہ قبرستان سے گزر رہے تھے، سارے مردے آپس میں کچھ چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور ایک مردہ اپنی قبر سے باہر نکل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کے قریب گئے، پوچھا کہ آخر یہ سارے مردے کیا اٹھا رہے ہیں، تم بیٹھے کیوں ہوئے ہو؟ اس نے کہا یہ جو مسلمان احسان ثواب کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، وہ مسلمانوں کو تحفہ ملتا ہے، یہ سارے قبر والے اسی تحفے کو چن رہے ہیں۔ کہا تمہیں ضرورت نہیں؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو روزانہ قرآن پڑھ کر کے احسان ثواب کرتا ہے، لہٰذا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بزرگ دوسری رات میں پھر نکلے تو کیا دیکھا، وہ جو پہلی رات میں مردہ بیٹھا ہوا تھا اس رات وہ بھی نکل کر کے چن رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج مجھے بھی چننے کی ضرورت ہے۔ کہا کیوں؟ تم باپ نے کہا جو میرا بیٹا مجھے احسان ثواب کرتا تھا آج اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا میں بھی محتاج ہو گیا کہ دوسرے مجھے احسان ثواب کریں، لہٰذا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر میں گیا، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو دوم کے ایک درخت کے نیچے، دوم کہتے ہیں ایک سیب کی طرح سرخ پھل ہوتا ہے، اس کے ایک درخت کے نیچے باپ کو دفن کر کے جہاں جانا تھا چلا گیا۔ جب پلٹ کر کے آیا اسی منزل پر رات میں پہنچا لیکن باپ کی قبر پر نہ گیا۔ یہ آگے جیسے ہی بڑھا، اب باپ کی قبر وہی درخت کے نیچے ہے، اسی منزل پر ہے، رات میں پہنچا باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جیسے ہی آگے بڑھا ایک آواز آتی ہے رأیتک تطوی الدوم لیلا ولا تری علیک بأہل الدوم ان تتکلم وبالدوم ثاو لو سویت مکانا فمر بأہل الدوم عاج فسلما۔ اب ذرا ماں باپ کی محبت دیکھو، ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں آج بھی وہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں ہم سے۔ فرمایا اچانک آواز آئی میں نے تجھے دیکھا کہ تو رات میں اس جنگل کو طے کرتا ہے۔ اب یہ باپ اپنی قبر سے کہہ رہا ہے میں نے تجھے دیکھا کہ تو رات میں اس جنگل کو طے کرتا ہے اور وہ جو ان پیڑوں میں ہے، یعنی تیرا باپ ان پیڑوں میں ہے، اس سے کلام کرنا اپنے اوپر لازم نہیں جانتا، اس سے ملنا لازم نہیں جانتا، حالانکہ ان درختوں میں وہ مقیم ہے۔ اگر اس کی جگہ تو ہوتا، یعنی اے میرے بیٹے اگر تو یہاں دفن ہوتا، میں دفن نہ ہوتا اور میں یہاں سے گزرتا تو یہ کہہ کر کے گزر نہ جاتا کہ میرا بیٹا ہے جانے دو، بلکہ میں بیٹا سمجھ کر کے تیری قبر پر آتا اور تجھے سلام کر کے میں یہاں سے گزرتا۔ لہٰذا اے میرے بیٹے اگر تو ہوتا میں تجھے بغیر سلام کیے یہاں سے نہ گزرتا، تو آج تو مجھے بغیر سلام کیے کیسے گزر گیا ہے۔ اس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بے شمار 21 حدیثوں کو پیش فرمایا۔ میرے عزیزو آپ سے میں گزارش کروں گا یہ امام احمد رضا کی جو فتاوی رضویہ شریف ہے یہ یقین جانے ایک خزانہ ہے یہ، اور آپ سب دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر ہم سے فتاوی رضویہ کی خدمت لے۔ میں نے اسی فتاوی رضویہ سے عقائد اہل سنت کو بیان کیا یا نہیں بیان کیا؟
عظمت صحابہ کو بیان کیا یا نہیں بیان کیا؟ جن کھٹمل خبیثوں نے یہ اعلیٰ حضرت پہ الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف صحابہ کی عظمت بیان کی ہے، ہم نے 3 دن محرم میں عظمت اہل بیت فتاوی رضویہ شریف سے بیان کیا ہے، اور ان کھٹملوں کو ہم نے ایسا اسپرے دیا ہے کہ یہ کھٹمل آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے بھی کچھ لوگ کہتے تھے ہاں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اہل بیت کی عظمت نہیں بیان کی ہے۔ خدا کی قسم 30واں سال میرا اس سال محرم کا تھا، پہلے سال محرم میں عوام یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ امام احمد رضا نے عظمت اہل بیت پہ بھی پہرا دیا ہے، امام احمد رضا نے۔ اب دیکھیں عقائد بھی بیان کر دیا، اور آج ہم نے اسی فتاوی رضویہ شریف سے حقوق بھی بیان کر دیا ہے۔ گویا میرے امام نے ہمارے عقائد کی بھی حفاظت کی ہے اور ہمارے اعمال کی بھی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت کو نہ چھوڑنا، مسلک اعلیٰ حضرت کو نہ چھوڑنا۔ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنے پیر و مرشد کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے، فقیر کا آپ کو انداز تو معلوم ہی ہے کہ فقیر کسی بھی عنوان پہ بیان کرے، ختم گا کر کے جہاں کرتا ہے، وہ میرے پیر و مرشد کی پیروی کرتے ہوئے، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ مرتے وقت میری زبان پہ آخری کلمہ جو جاری ہو میرے مرشد کا یہی شعر جاری ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ اس رسالے کو پڑھیں، فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے، الحقوق لطرح العقوق، 381 صفحے پر۔ اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مسلک پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔